مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ وہدایۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وبعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز و محترم سامعین کرام، اس سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں تلقین بعد الدفن کو میں نے جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً اس پر میں نے متفق علیہ 10 بڑے بڑے علماء کے اقوال ان کے کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے. اس کا جواب فریق مخالف ایک دیوبندی عالم نے دیا. اب میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صرف آپ نے اتنی حدیث پڑھی لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تو آپ نے پڑھ کے سنایا ہی نہیں. اور پھر کاش آپ اس حدیث کی شرح بھی دیکھ لیتے. مسلم شریف میں جہاں یہ حدیث موجود ہے اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے. حوالہ وہ مسلم شریف کا پیش کر رہے ہیں. یہ مسلم شریف ہمارے پاس میں موجود ہے. مسلم شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 300 ہے. حدیث پاک یہاں موجود ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ مردوں کو، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ حدیث ہے. اس کے بعد مشکات کی شرح میرے پاس میں مرقات المفاتیح بھی رکھی ہے، اور یہ کتاب ہمارے ہاں موجود ہے. اس میں بھی وہ حدیث پاک مذکور ہے نا. وہ حدیث پاک اس کتاب میں موجود ہے. کیا ہے؟ عن ابی سعید و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ حدیث کی اتنی ہی عبارت ہے. موصوف نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کم سے کم آپ آگے کی عبارت تو پڑھ لیتے. میں نے کہا بے شک، مگر آپ یہ تو ثابت کریں کہ مسلم شریف میں اور مشکات شریف کی حدیث میں کیا اس کے بعد اس حدیث میں کوئی اور عبارت ہے باقی؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں. مسلم شریف میرے پاس موجود ہے، نہیں تو آپ خود اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. مسلم شریف صفحہ نمبر 300 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. بس کتنی حدیث ہے؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اسی طرح مشکات شریف کی وہ حدیث ہے. ہاں، مشکات شریف میں 2 صفحے کے بعد میں ہے نا یہ حدیث ہے. وہ حدیث الگ. کیا ہے وہ حدیث؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ پہلی حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک الگ حدیث ہے. اور موصوف مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث کے آگے کا ٹکڑا پڑھ لیں، اور حوالہ میں پیش کر رہے ہیں مسلم شریف اور مشکات شریف. میں کتنا افسوس کروں ان کی سوچ پر. کم سے کم جس کتاب کا آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں کم سے کم وہ اس کتاب کا مطالعہ بھی تو کر لیتے، تو یہ بات کہنے کی نوبت نہیں آتی. یقیناً مسلم شریف میں اسی طرح کیا بولتے ہیں کہ یہ مشکات شریف میں جتنی حدیث ہے وہ اتنی ہی ہے. بس لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نا. اور بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے پڑھ لے. آگے کہاں ہے عبارت اس میں؟ کیا اس حدیث کا کوئی اور ٹکڑا ہے؟
اگر ہے مسلم شریف میں تو آپ ثابت کیجئے، میں اپنے قول سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کتابوں کو تو دیکھتے تک نہیں، آپ کو یا تو کوئی دوسرا بتا دیتا ہے یا کہیں دوسری جگہ سے اچک لیتے ہیں معلومات کو اور آپ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً مسلم شریف میں اس کے بعد میں اور کوئی عبارت نہیں ہے نا، اور مشکات شریف میں بھی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ دوسری حدیث میں ایک بات۔ پھر موصوف نے کہا ہاں جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں من کان آخر کلامہ عند الموت دخل الجنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، نہیں جانتے ہو تو جان لو۔ یہ کہاں ہے؟ اس کو امام حبان نے روایت فرمائی ہے، امام حبان نے، ہے نا۔ اور اس حدیث کو وہابیوں کا سب سے بڑا پیشوا البانی نے بھی اپنی صحیح الجامع میں پیش کیا ہے۔ تو حق تو یہ تھا کہ آپ پوری حدیث کی طرف رہنمائی فرماتے اور مسلم شریف کا حوالہ نہ دیتے، مشکات کا حوالہ نہ دیتے، بلکہ ابن حبان کا حوالہ پیش کرتے نا، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں میرا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں امام نووی متفق علیہ بزرگ ہے، کم سے کم حاشیہ تو پڑھ لیتے۔ علی عینی و راسی، آپ کی باتیں میرے سر اور آنکھوں پر، مگر میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، ہے نا، مسلم شریف کا میں حاشیہ تو ضرور پڑھ لوں گا، ہے نا، مگر کم سے کم اللہ کے واسطے اور اپنی علمی لیاقت کو بڑھانے کی خاطر وہی امام نووی علیہ رحمت و رضوان کا قول المجموع شرح المہذب میں تو آپ پڑھ لیتے، تاکہ آپ کے آنکھ پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اور بدعت کی جو آپ رٹ لگا رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا، ہے نا۔ اگر نہیں پڑھے ہیں، ہم کو تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ شاید آپ نے اس کتاب کا نام بھی سنا ہوگا، اور اس سے پہلے تو میں نے 10 عالموں کے اقوال کو پیش کیے ہیں، اور شاید ان میں سے آپ نے کتنے ایسے بھی علماء ہیں جن کا نام تک نہ سنا ہوگا۔ اس لیے جب آپ نے میرا جواب دیا ہے تو ان کے اقوال کو ٹچ تک نہیں کیا ہے۔ حق تو یہی تھا کہ ان سب کے جواب دیتے آپ۔ کیا وہ متفق علیہ بزرگ نہیں؟ کیا وہ متفق علیہ بزرگ نہیں ہے؟ یقیناً ہیں، مگر آپ جواب دیتے کیسے ان کے اقوال کا؟ کیونکہ انہوں نے صراحت فرما دیا ہے کہ التلقین یکون بعد الدفن عند اہل السنہ والجماعہ، مگر آپ کیسے ٹچ کریں گے؟ کیونکہ جب آپ ٹچ کریں گے تو آپ کو اپنی آپ کا جو موقف ہے اس سے آپ کو کیا بولتے ہیں ہٹنا پڑتا اور آپ کو رجوع کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، لیجئے، آپ نے امام نووی کے بارے میں کہا کہ آپ ان کا قول، ان کا حاشیہ پڑھ لیتے، ان کی تشریح پڑھ لیتے، ان کی شرح پڑھ لیتے۔ امام نووی علیہ رحمت و رضوان کی ہے، لیجئے میں آپ کو المجموع شرح المہذب کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اگر اس عبارت کو پڑھ کر کے اگر آپ اپنے سینے پر دم کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شرح صدر عطا فرما دے گا، ہے نا۔ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ امام نووی کتاب ہے، صفحہ نمبر 70 نمبر چاہیے تو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، ہے نا۔ اب فرماتے ہیں قال جماعات من اصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند راسه انسان ويقول يا فلان ابن فلان ويا عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا۔ امام نووی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ دفن کے بعد میت کے سرہانے کھڑے ہو کر کے تلقین کرنا یہ مستحب ہے، مستحب نہیں کہ بدعت۔ کاش آپ ان کی عبارت کو پڑھ لیتے۔ اور فرمایا کہ تلقین کرنے کے الفاظ بھی انہوں نے بتائے کہ اس طرح تلقین کرنا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ حاضت تلقین عندہم مستحب، فرماتے ہیں کہ ایسی تلقین کرنا مستحب ہے۔ وممن نص علی استحبابہ، اور ان کو مستحب کہنے والے کون کون ہیں؟
تو خود ہی امام نووی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں القاضی حسین والمتولی والشیخ نصر المقدسی والرافعی وغیرهم ونقله القاضی حسین عن اصحابنا مطلقا وسئل الشیخ عمر بن صلاح رحمه الله فقال التلقین هو الذي نختاره ونعمل به وقال وروينا فيه حديثا من حديث ابي امامه وبعمل اهل الشام قديما، ہے نا. یہی امام نووی المجموع شرح المہذب میں یہ عبارت فرماتے ہیں کہ تلقین کو بہت سارے علماء نے مستحب قرار دیا ہے، اور ان میں سے کون ہے نا، قاضی حسین متولی ہیں، شیخ نصر المقدسی ہے، رافعی، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ قاضی حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تلقین کو مستحب مانتے ہیں، اور اسی پر اہل شام کا عمل ہے کہ مرنے کے بعد وہ مردوں کو تلقین کرتے ہیں. اب تو آپ کا دماغ کھل گیا ہوگا انشاءاللہ، اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس لیے میں نے کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ، اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ مصیبت ہے، اور اگر جانتے ہیں فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، تو مصیبت اس سے بھی بڑی ہے. جس امام نووی کا نام آپ سینہ تان کر کے پیش کر رہے تھے، خدا کی قسم میں نے انہی امام نووی کا قول آپ کو دلیل میں پیش کیا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ مستحب کہا ہے علماء کرام نے تلقین کہنے کو. پھر آپ یہ اپنی کس منہ سے آپ اس کو بدعت کہنا چاہتے ہیں، اور آپ کی جرت کیسے ہوئی آپ کو اس کو بدعت کہنے کی؟ یہ میں امام نووی کا قول پیش کر رہا ہوں، اور معلوم ہے کیوں کہا ہے. آپ نے تو مسلم کا حوالہ تو پیش کر دیا مسلم شریف کا، مگر اس مسلم شریف میں حدیث صرف اتنا ہی ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں اور کوئی عبارت نہیں ہے. نہیں تو جا کر کے یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھ لیجئے، ہے نا. اور مشکات شریف میں بھی ہے، مگر حدیث جو اصل حدیث ہے اتنی ہے. پھر ایک دوسری حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہے نا. معلوم ہے مستحب کیوں؟ اس امام مسلم نے اس حدیث کی اتنی ہی روایت یہاں پر کی ہے نا. اب اس میں علماء کے دو گروہ ہو گئے. بعض نے کہا کہ پہلے بھی ہی مستحب ہے، بعض نے کہا کہ پہلے بھی مستحب ہے اور بعد میں بھی مستحب ہے. اس لیے یہ علماء کے اختلاف ہے. دماغ کو اپنے وسیع کیجئے تاکہ آپ کو شریعت کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے امام کیا بولتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے دفن کے بعد بھی تلقین کو مستحب قرار دیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جائز امر جس میں علماء کرام کے اقوال پیش ہے، اور میں نے 10 عالموں کی عبارتیں بھی پیش کی تھی پہلی والی ویڈیو میں، بڑے بڑے علماء ہے نا، بڑے بڑے علماء. جب علماء اس میں دو گروہ میں ہے، بہت سارے علماء دفن کے بعد بھی تلقین کو مستحب مانتے ہیں، تو آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی اس کے کہنے والے کو بدعتی کہنے کی؟ کیا یہی اسلام کا حکم ہے؟ کیا یہی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے؟ اگر آپ اگر اپنے قول پر ثابت ہے، آپ نے امام نووی کا نام سینہ ٹھوک کر کے جو آپ نے کہا تھا وہی امام نووی کا قول میں نے پیش کیا ہے. اب آپ کے قول کے مطابق کیا امام نووی بدعتی نہیں ہوئے؟ اور امام نووی نے جن کے نام گنائے ہیں کیا وہ سب بدعتی نہیں ہوئے؟ معاذ اللہ رب العالمین. ایسی سوچ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو. ہاں اب میں آپ کو بتاؤں آخر تلقین کو مستحب کہنے کی وجہ ہے کیا؟ کیونکہ مسلم شریف میں حدیث نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیر دیں. نہیں، آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث تو آپ نے من کانا آخر کلامہ عند الموت دخل الجنہ، وہ تو مسلم شریف میں ہے ہی نہیں. اگر ہے تو آپ پیش کرتے، میں آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہوں، مگر آپ پیش نہیں کر سکتے، کوئی ہے بھی نہیں، ہے نا. کیوں تلقین کو کیوں مستحب کہا؟ ایک تو یہ ہے یہاں پر حدیث مسلم شریف میں کہ اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، اور اس کی شاہد ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اور دعا میں جس حدیث کو کیا بولتے ہیں کہ اس کی روایت کی ہے، وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احد من اخوانکم فسویتم التراب على قبره فليقل احدكم على راس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانا فانه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانا فانه يستوي قائدا ثم يقول يا فلان ابن فلانا فانه يقول ارشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون.
ہے نا. یہ حدیث ہے الی آخر الحدیث. معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی انتقال کر جائے اور اس کو دفنا دیا جائے فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، تو تم میں کا کوئی ان کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو جائے. یہ بدعت نہیں، یہ رسول اللہ کا قول میں پیش کر رہا ہوں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ان کا قول پیش کر رہا ہوں جو کبھی بھی اپنے من سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے ان کی قبر پر اور کہے اے فلاں فلاں کے بیٹے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمعہ ولا یجیب، تو سنے گا مگر جواب نہیں دے گا. پھر دوسری مرتبہ کہو اے فلاں اور فلاں کے بیٹے، تو بیٹھ جائے گا. پھر تیسری مرتبہ کہو گے اے فلاں اور فلاں کے بیٹے، تو کہے گا ارشدنا یرحمک اللہ، میری رہنمائی فرمائیے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تجھے اس کی خبر نہیں ہوگی، ہے نا. پھر اب کہے، تلقین کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، رضیت باللہ ربا وغیرہ کے الی آخر الحدیث، ہے نا. اب اسی حدیث کی بنیاد پر، اور وہ حدیث جو وہاں پر مطلقاً فرمایا گیا ہے، علماء کرام کے اندر دو گروہ ہوئے، بعض نے کہا پہلے، بعض نے کہا بعد میں. مگر ایک عالم نے دوسرے کو بدعتی نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ وہ بدعتی ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اسلام سے خارج والی بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہا، ہے نا. اور پھر اخیراً میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آخر تلقین بعد دفن کا انکار اتنی شدت کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. مگر مجھے تو غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر تلقین بعد دفن کو اگر آپ مان لیں گے تو دیوبندیوں کا تو عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہی نہیں. اور سرکار فرمائے فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ، تم جو بولو گے وہ کیا بولتے اس کو سنے گا، ہے نا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر تلقین بعد دفن کو اگر ہم مان لیں تو آپ کا جو فاسد عقیدہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہے وہ عقیدہ بھی منہدم ہو کر کے رہ جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے نا. اللہ کے واسطے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ہے نا. اور یہ بدعت، شرک جو بار بار آپ کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اس سے باز آ جائے. ایک بات. پھر دوسری بات، آپ نے میرا جواب دیتے ہوئے، قربانی کے گوشت کے مسئلے پر جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اس قول کی نسبت آپ نے میری طرف کی ہے. میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری ویڈیو آپ پھر دوبارہ سنیں. کیا میں نے یہ کہا ہے کہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ اس کا تذکرہ میں نے کہیں کیا ہے؟ میں نے اس کو تو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. اور آپ مجھ کو امام محمد رضا خان کی بات کیا سمجھائیں گے؟ ارے ہمارے امام نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے، اعلام العالم بان الہندوستان دارالاسلام. ہم تو دارالاسلام مانتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ کوئی بات ہی نہیں کہی اس تعلق سے، میں نے تو کافروں کا حکم بیان کیا، نہیں کہ ملک کا، کہ دارالاسلام ہے کہ دارالحرب ہے. میں نے تو بیان کیا ہی نہیں ہے. پھر کیونکہ آپ کو اس کا جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس میں. ارے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو سنیں، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، خدا کی قسم جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں نے نہ ہندوستان کو دارالاسلام اس میں کہا، نہ دارالحرب کہا. میں نے تو کفار کی قسمیں بیان کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے جتنے کفار ہیں سب کے سب ذمہ ہیں؟ آپ کے جواب کا انتظار میں کروں گا انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں. آپ ثابت کریں.